جی بھائی، ایک یہ سیگا ہے مستہزئون. مستہزئون. بھائی محمد عمار صاحب، مستہزئون. دیکھیں بھائی، پہلے سب سے پہلے یہ بات سن لیں. وہ ترتیب پوچھی جا رہی ہے نا، اس کے مطابق چلیں. اب بس آتی تھے، پتہ نہیں کیا کیا جو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، اس کا یہ بنتا ہے. اصل چیز جو پوچھی ہے نا، وہ تو بتا ہی نہیں رہے. بھائی جب ترجمے کی طرف آئیں گے، جب ایک سیگا حل کریں گے، اس میں اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا. ابھی آپ کو ہم علامات پڑھا رہے ہیں کہ باب کیسے پہچانے. اب اکثر ساتھیوں کو باب کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ باب کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ترتیب پڑھ رہے ہیں نا، اسی ترتیب کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے، تو ابھی بھائی محمد عمار صاحب مستہزئون ہے. جی سر. جی، اس کا ماضی کیا بنے گا، اس کا وزن کیا بنے گا، حروف اصلی کیا ہے، کون سا باب ہے، علامت کیا ہے اس میں، یہ سارے بتائیں. المستعلین. جی مار بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، مائک کے قریب ہو کے بولے نا. جی بھائی عمار صاحب. مستحلون. بس مستعلون کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا زور سے بولیں. اور سارے پڑھنے میں جی اور ساتھ ساتھ کر لیتا لیکن ہونا چاہیے. جی بھائی محمد کاشف صاحب ہیں. جی جی. جی محمد کاشف صاحب مستہزئون حل کریں. اس کے حروف اصلی جو ہیں وہ یعنی کہ ماضی اس کا بنے گا حزیہ، حزا، حضیہ. حزا، چلو اس کا حضا حزا. آپ مدد میں لے گئے اس کو. ٹھیک ہے، حضا بن گیا. اور اس کا وزن بنے گا ثلاثی مس. مجرد. دیکھیں بھئی، ثلاثی اس مجرد کا ہو. جی یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید ہے، یہ بتائیں. یہ ثلاثی مجرد ہے. کیوں بھائی ثلاثی مجرد ہے بھائی؟ ثلاثی مجرد. دیکھیں نا، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. اسم فاعل ثلاثی مجرد کا اس طرح آتا ہے، اس کے شروع میں میم ہوتا ہے، میم مضموم ہوتا ہے. نہیں. دیکھیں ثلاثی. دیکھیں، جب صیغہ ثلاثی مجرد کا ہو تو اس کا ماضی آپ ثلاثی مجرد والا نکالیں. جب باب ہو ثلاثی مزید کا تو اس کا ماضی بھی ثلاثی مزید والا نکالیں. صحیح تو ہے. چلو آپ صحیح نے میں کہا عرض کروں؟ نہیں، اس کا جی نا بھائی. اس کا ماضی بنے گا مستا، اور میم جی سین تا یعنی کہ وصلی ہے نا. اور بھائی مف محسن محمود. محسن محمود صاحب آپ بتائیں. مستہزئون. استاد جی میں عرض کروں؟ جی کون کون نام؟ جی محسن محمود. جی بھائی میں آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. جی جی استہزاء جو ہے اس کا ماضی ہوگا. استہزؤ. ماضی مضموم ہوتا ہے اس کا آخری حرف. نہیں، استہزاء جو ہے نا استفعل کے وزن پر جو استہزأ. کیا ماضی نکلے گا؟ استہزاء. استہزأ. کون سا باب ہے جی یہ؟ استفعل کے باب میں. جی باب استفعال. باب استفعال ہے. استفعال میں. ٹھیک ہے. جی اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے باب استفعال والی؟ جی اس میں وہ الف سین تا جو ہے نا، وہ حمزہ سین تا جو ہے نا وہ شروع میں آ رہا ہے. الف حمزہ کی جگہ میم آ رہا ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. تو
اب حروف اصلی کیسے نکالیں گے؟ علامت کو حذف کر دیں گے. استزا استزا میں حمزہ سین اور تا کو حذف کریں گے تو کیا کون سے حروف بن جائیں گے، بچیں گے؟ ہاضا، ہاضا حضا، جو ہے نا، ہاضا اور حمزہ حضا، اس کا جو ہے نا جی اس کا ماضی بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے، تو مستہزئون کا وزن نکالیں. جی مس مستف مستفعلون. شاباش، مستفعلون. یہ ہفت اقسام میں کیا بنے گا؟ جی ہفت اقسام میں کیا بنے گا؟ ہفت ہفت اقسام، ہفت اقسام میں جو ہے نا یہ جو ہے صحیح منصرف جاری مجرا ہوگا، وہ کیا نام ہے اس کا، محموز ہوگا صحیح. محموز ہوگا، کیوں؟ نہیں یہ معطل ہوگا جی، اس میں وہ ہاضا نہیں، محموز ہاضا تو صحیح ہے. یہ وہ محموز ہوگا، حمزہ آ رہا ہے آخر میں نا، محموز جی، محموز. محموز اللام ہوگا. جی ماشاء اللہ، محمود اللہ. اگر فا عین اللام کلمے میں حمزہ ہو تو وہ محموز کہلائے گا. ٹھیک ہے، اگر فا کلمے اگر جو ہے نا حروف اصلی میں حمزہ ہو تو اس کو محموز کہیں گے. اگر لام کلمے میں حمزہ ہو، آخر میں حمزہ آ جائے تو اس کو محمود اللام کہیں گے. ٹھیک ہے، تو مستہزئون میں آخر میں لام آ رہا ہے. دیکھیں بھائی، دیکھیں، ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے. ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے، اور اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے. اور باب جو ثلاثی مزید ہوتے ہیں، ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں ان میں شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ شروع میں میم مضموم آتا ہے. شروع میں کیا آتا ہے؟ میم مضموم ہوتا ہے. اور مضمون ماقبل آخر کو کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. شروع میں میم مضموم زائد اور ماقبل آخر کو کسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسم فاعل کے اندر. اور اسم مفعول میں کیا ہو جاتا ہے؟ ماقبل آخر، یعنی آخری رف سے میں پہلے والا تین کلمہ جو ہے وہ مفتوح بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر بھی اس طرح آپ کو میم مضموم شروع میں نظر آ جائے تو آپ دیکھیں کہ اسم فاعل تو نہیں ہے، اس سے مفعول تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی استاد جی. جی المفسدون. ٹھیک ہے. جی بھائی، المفسدون. بھائی جو ہے نا اسامہ صاحب، بھائی اسامہ صاحب آپ بتائیں المفسدون. جی استاد جی، المفسدون یہ بنے گا المفعلون کے وزن کے اوپر. المفعلون. جی جی استاد جی، المفعلون بنے گا مفسدون. بنے گا. جی استاد جی. ماضی کیا ہے؟ ماضی استاد کیا جی، ہے اس کا؟ استاد جی اس کا ماضی فسادہ بنے گا. دیکھیں بھائی، ایک سیکنڈ. مفسدون ہے. استاد جی مفسدون، مفسدون یہ استاد جی. ابھی ضابطہ بتایا یار، شروع میں میم مضموم نظر آ جائے تو وہ دیکھیں کہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے. شروع میں میم مضموم ہو جی استاد اور جی. عین کلمہ مفتوح ہو تو یہ اسم فاعل بنے گا ثلاثی مزید کا. جی استاد جی. ابھی ضابطہ استاد بھول جی گئے جلدی میں. ما قبل اس کا جو ہے وہ تو مضموم ہے. بھائی ماقبل مضموم کیسے؟ استاد جی دال. آپ دیکھیں، دیکھیں ماقبل آخر کہہ رہا ہوں بھائی، ماقبل آخر مانا آخری حرف سے پہلے والا حرف. ماقبل آخر کس کو کہا جائے گا؟ آخری حرف سے پہلے پہلے والا. والا حرف، اور حضرت یہ یعنی حروف عین. اصلی میں ہوگا. جی جی. جی وہ حروف بات ہو رہی ہے کہ جو فا عین اللام کلمے میں جو عین کلمہ ہے نا اس کو دیکھیں گے، عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے. اگر وہ اس پہ وہ کسرہ آ رہا ہے، وہ مکسور ہے اور شروع میں میم مضموم آ رہا ہے تو یہ جو ہے اسم فاعل بنے گا. اگر سین کی جگہ پہ سین کسرے کی جگہ پہ آپ جو نا سین مکسور کی جگہ پہ سین مفتوح ہوتا نا، سین مفتوح ہوتا تو پھر یہ اسم مفعول کا صیغہ بن جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا جی سمجھ لیں تھوڑا. ٹھیک ہے، ابھی جو میں نے ضوابط آپ کو لکھ کے بھیجے ہیں PDF میں، اس میں ساری یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ایک مرتبہ دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہو گیا. تو المفسدون
المفسدون، ٹھیک ہے، اس کا ماضی کیا بنے گا؟ استاد جی فسد یفسدو. بھائی فسد یفسد کیسے بناؤ گے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ثلاثی مزید ہے، آپ اس کو ثلاثی مجرد میں لے جا رہے ہیں۔ جی استاد جی یہ پھر بنے گا استاد جی جی بھائی عثمان علی صاحب آپ بتائیں۔ حضرت افسد یفسدو، افسد اس افسد کا ماضی بنے گا، بروزن افسد اکرم جی. جی ابواب میں جو آپ نے گردان پڑھی ہے ان میں سے کون سے سیغے کی طرح ہے؟ حضرت مفعلون، حضرت یہ اس میں فائل کا صیغہ ہے جی، جمع مذکر اس میں فائل. یہ جی وہ تو ٹھیک ہے، اکرم دیکھیں حضرت مکرمون، مکرمون. وزن نکلے گا فاعین والا مفعلون کی طرح، لیکن جو آپ نے گردان پڑھی ہے وہ اکرم میں پڑھی ہے، تو اس کو کہیں بھائی یہ جی المفسدون المکرمون کی طرح ہے، المکرمون کی طرح ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی جی. باب حضرت اس میں افعال کا حضرت اس باب کے افعال حروف کا اصلی صیغہ ہے۔ نکالیں گے. ماضی کے کلمہ سے جو اس باب کی علامت ہے یعنی حمزہ، اس کو حذف کر دیں گے اور اس کے حروف اصلی ہوں گے فا سین دال، باقی حروف زائد شاباش، ہوں گے، اور اللہ یہ ہفت بہت اچھا، اقسام میں سے صحیح ہوگا. صحیح ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ۔ جی بھائی استوقد، استوقد یہ مجھے ساتھی بتائے بھائی محمد عمار صاحب، محمد عمار صاحب، استوقد ایک اور ایک چانس دے رہے ہیں آپ کو۔ حضرت اصل میں نا یہ وہ جو استوقدہ ہے یہ صحیح سے نہیں ہے نا جی، اس کے تھوڑے حروف عجیب سے ہیں، جو صحیح کے وہ ہیں تو ہم نے وہی پڑھے ہیں گردانے، اس کے ساتھ تھوڑا سا تو پھر وہ ساری بھائی استفعال میں سے ہے۔ دیکھیں 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 آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صحیح سے نہیں ہے، دیکھیں مثال اور صحیح، مثال اور صحیح کے ابواب ملتے جلتے ہیں، ٹھیک، ایک بات۔ دوسری بات یہ میری بات سن لیں، دوسری بات جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ علامات آپ کو نظر آ رہی تو فوراً کو وہ فلاں باب ہے، ہفت اقسام میں یہ کیا ہے، جب اس علامت کو حضرت حذف اصل کریں گے تو آپ کو ساجی اصل میں ساتھیوں نے وہ علامات یاد بھی تو نہیں کی ہے نا، یاد ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا نا کہ یہ کون سے باب سے ہے. وہ اجرا اس لیے کر رہے ہیں نا کہ تاکہ ساتھیوں کو جن کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر اجرا سے یاد ہوتا جائے گا نا، وہ تو تکرار کرتے نہیں ہو نا۔ جی بھائی استوقد حضرت یا میں عمار بتاؤں جی حضرت باب جی استفعال میں سے ہے، صحیح ہے۔ حضرت میں استوک محسن بھائی آپ سے نہیں پوچھ رہا، محسن بھائی بھائی ہمار سے پوچھ رہے ہیں نا. اچھا جی، معذرت۔ جی محمد عمار صاحب، چلو توقدا جی جی بھائی محمد عمار صاحب آپ بتائیں کہ اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے جو ہم نے پڑھی تھی باب میں، جی استاد جی کون سی علامت پائی جا رہی ہے کہ شروع میں حمزہ ہے، شروع میں حمزہ ہو تو باب افعال، اگر شروع میں جو ہے نا حمزہ حمزہ فا اور تا ہو تو باب افتعال، اگر شروع میں حمزہ سین اور تا ہو تو باب استفعال، ٹھیک ہے، اگر اگر عین کلمہ جی مشدد جی ہو تو تفعیل، تو ان میں سے کون سی علامت ہے؟ ابھی سین والی جو حمزہ سین اور تا، ہم نے علامت پڑھی تھی جی حمزہ صحیح سین اور تا اگر شروع میں ہو تو یہ باب استفعال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی اور جی استاد جی یہ علامت جو ہے حمزہ سین اور تا اس کو حذف کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، حروف اصلی بن جائیں گے، واو کاف اور دال جو ہے یہ حروف اصلی ہیں اس کے، ٹھیک ہے جی استاد جی وقدا جی جی۔ وقد اس کا وقد جو ہے نا اس کا جو ہے نا حروف اصلی بن جائیں گے، تو شروع میں واو آ رہا ہے فا کلمے میں تو یہ کیا ہو جائے گا معطل واوی، ٹھیک ہو، مثال واوی، ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد جی جی بھائی لا یبصرون، لا یبصرون، محمد علی صاحب
جی محمد علی صاحब, मोहम्मद अली साहब नहीं है. जी उस्ताद जी, जी उस्ताद जी. जी सुना है. सर जी इसका जो मादा है वो है बसारा, देखें बासारा. जी, बसरा तो इसके हुरूफ असली है ना, इसका माजी क्या बनेगा? जी इसका माजी. माजी बनेगा युबसिर, जी. युबसिरो. युक्सिरु. युक. अबसर अबसर जी. अबसर माजी अब बनेगा. अब माजी मजमूम होता है. अबसरा अबसरा. अब जी माशाल्लाह, अब सर. याद रख लें जी अजीज तुलबा, माजी जो होता है हमेशा मफ्तू होता है, ठीक है, मजमूम नहीं होता. माजी मबनी है, मबनी की एक ही एराब होता है बस, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है. अब सरा, अब सरा ठीक हो गया. अब इसका वजन निकाल. अब सरा में ये, जी अब सरा कौन सा बाब बनेगा ये? ये बाब इफ़आल. बाब इफ़ाल. अब सरा में हमजा, हमजे को हज़फ करेंगे तो बा स्वाद रा ये उर्वे असली बन जाएंगे. अलामत हज़फ करेंगे तो जी जी. बाबे. जी ये अलामत कौन सी? जी. बाब इफ़ाल की अलामत कौन सी है? इसका शुरू में हमजा है. जी माजी में शुरू के अंदर हमजा कतई है, ठीक हो गया. तो माशाल्लाह, अब इसका वजन निकालें. ला युबसिरून का वजन निकालें. ला युफ़इलूना. ला युफ़इलून. माशाल्लाह, कौन से सीखे की तरह है? ये समझा नहीं सर. कौन से सीगे की तरह जो आपने गिरदान में पढ़ा है? गिरदान में जो सीगा पढ़ा है ना, वो कौन से सीगे की तरह है? ला युक्रिमून. भाई इफ़ाल है ना, बाब इफ़ाल, इसकी तरफ बना लो ना. ला युक्रिमून की ठीक है तरह, ठीक ठीक हो गया. ठीक ठीक. जी भाई. अज़लम. भाई सैयद निजामुद्दीन साहब, अज़लम. जी हज़रत. जी. अज़लम और इसके जो हरूफ असली हैं ज़ो लाम मीम. ज़लम युज़लिम सलासी मुजर्रद है हज़रत. ज़लम युज़लिम जलम और जलम. और भाई निजामुद्दीन शाह साहब हमजा भी ज़लम देख रहे हैं. युज़लिम. जलम युज़लिम. जी हज़रत. देखें लिखा हुआ है साफ साफ, अज़लम अज़लम. अच्छा सही. सही है हज़रत. अज़लम ये हमज़ा की वजह से जो है, लेकिन इसमें हज़रत तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इसमें मज़मूम आएगा हमज़ा, तो वो तो उस तरह नहीं है. कौन तो किस बाब चीज में फिर भी हमजा बाब हमने कहा ना कि अतैन के स्टार्ट के जो हरूफ हैं उनमें मजमूम और आइन आइन कलमे के ऊपर. नहीं, हरफ अतन नहीं है भाई, हरफ अतन नहीं, माजी है माजी. अकरम की सही तरह है. माजी है. अज़लम जी जी सही है. देखिए. बाब फ़ाल बनेगा हज़रत, और हरूफ असली हैं ज़ो लाम मीम, और ये बनेगा सही. अब तक सामने सही बनेगा वजन क्या निकलेगा? हज़रत. ये बनेगा अफ़ आला. अच्छा, कौन कौन इसकी गिरदान में कौन सा सीगा ऐसा पढ़ा है आपने? इसकी हज़रत तरह कौन सा सीगा? अकरम अकरम अकरम. बस. अकरम देखिए, अकरम. अगर हमजा हम हरूफ अतैन होता ना तो अज़लम नहीं लिखा होता, बल्कि क्या लिखा होता? अज़लिम अज़लिमु. फिर ये अज़लिम. सही सही. बस वो अजलिम अज़लिम कैसे कह रहा लिखा होता है, हूँ, यूसुफ नहीं लिखा अज़लिम होता है नहीं. ना.
उजलिम उजलिम युस्लिम लिखा होता, क्या लिखा होता? युस्लिम उजलिम। होता ना। नहीं, वाहिद मुतकल्लिम की बात हो रही है ना, हमजा हमजा वाहिद मुतकल्लिम में आता है ना, हरूफ अतैन यार नहीं आएगा ना, वो तो गायब में आता है। ठीक है। ठीक है, उजलिम होता, सही अजलम नहीं है। होता। ठीक। जी सही है। हाँ। जी भाई, भाई राशिद साहब, फ़अख़रज, फ़अख़रज। जी राशिद साहब, राशिद साहब है? जी अताउर रहमान साहब, जी अताउर रहमान साहब, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? जी, आपकी आवाज़ आवाज तो साथियों आ को रही आ है सर, बस रही आपकी आवाज आ रही है। है? जी, बाकी के साथी जो आप मोहम्मद फरमा रहे हैं क्लास में नहीं है। मोहम्मद अताउल्लाह साहब, जी भैया ताला साहब हैं। उस्मानी साहब, उस्मानी साहब, तो सही उस्मानी साहब नहीं है। मनी साहब नहीं जी है सही, अताउर, दूसरे ताला नहीं जी, है। मोहम्मद जलील साहब, मोहम्मद जलील साहब, मोहम्मद जलील साहब, जी अताउल्लाह बिन अब्दुल अजीज जी। कौन बता रहे हैं? जी जी सर जी। कौन अताउल्ला। कौन? ताला साहब। जी अताउल्ला। अताउल्लाह साहब, आप वाखरज है। जी जी सर, ये बाब इफ़ाल है अकरम के वज़न पर, और इसका मादा है खराजिम, जी और अकरम, फसली ये इफ़ाल है, कैसे पहचाना कि बाब इफ़ाल है? इसके शुरू में हमजा कतई है। मुदाक़ती है, ठीक है, हो गया। ठीक है, अकरम की तरह वजन क्या निकलेगा? वज़न अफ़ाला। अच्छा, अगर अलामत को हज़फ कर दें तो बाकी कितने हरूफ बन जाते हैं? खाराजिम, ठीक है ना, ये तरीका है हरूफ असली निकालने का। ठीक हो गया, अलामत हज़फ जी कर जी दोगे, बका जो हरूफ बनेंगे वो क्या बनेंगे? हरूफ असली है। जी माशा, बहुत अच्छा। हजरत यहाँ पे फा इब्तिदा में आया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिक्स भी हो सकता है मुफ़ाल के साथ। तो इसको कैसे हम इसको पहचानेंगे? अगरचे अखरज, अलिफ हमजा के ऊपर ज़बर भी आ गई। जी मुफ़ाला में हमजा साकिन होता है, ठीक है, वो अलीफ होता है, अलीफ हमजा नहीं होता। ठीक है, मुफ़ाला में जी सही अलीफ है। होता है, हम ठीक हो गया। सही, जी बिल्कुल सही। जी सही। और मुफ़ाला का अपना वजन है, हर बाब का वजन मुख्तलिफ है। फ़ाअल, उसका माजी है ज़ारब, फ़ाअल। अकरम का माजी है अफ़अल, तो सही वजन ही बताते हैं कि ये कौन सा बाब है। ठीक हो गया। सही है। सही। तो ये यहाँ तक इजरा हो गया। अभी मैंने कल आज एक पीडीएफ भेजा है, वो थोड़ा देख लें। हाँ, जी इंशाल्लाह सर जी। जी सही। अभी मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट। तो वो जवाबित वाला। जी जी, जी इंशाल्लाह देख लेते हैं। एक मिनट। भाई देख लें, टाइम थोड़ा है, बस इसको समेटते हैं। ठीक है, अब बाबे जो है मुजारे के, मुजारे जो है ना, मुजारे में अक्सर साथी जो है ना, पता नहीं चलता उनको कि ये सलासी मुजरद है या सलासी मजीद का बाब है। तो अब मुजारे तो सामने वाजे है, ठीक है।
اب دیکھیں کہتے ہیں کہ ہر وہ باب جس کا ماضی 4 حرفی ہو، یعنی وہ باب جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں. کتنے ہوں جی بھائی؟ 4 حرف. آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی. 4 جی حضرت 4. حرف ہو، بولتے جائیں نا، 4 حرفی ہو. اس کے مضارع معلوم میں حرف عطین کو ضمہ اور ماقبل آخر یعنی عین کلمہ، عین کلمہ جو حروف اصلی میں جو عین کلمہ آتا ہے نا اس کو کسرہ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ دیکھیں جو ثلاثی مزید میں جو مضارع ہوتا ہے، مضارع اگر اس کا ماضی 4 حرفی ہو تو اس میں حروف عطین کو کیا ہوتا ہے پیش ہوتا ہے، اور اس کے ماقبل آخر یعنی جو آخری لفظ ہے عین کلمہ جو ہے آخری لفظ سے پہلے جو عین کلمہ آتا ہے اس کو کسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں مثلا اکرم. اب دیکھیں اکرم میں جو ماضی ہے اس کا 4 حرفی ہے، حمزہ کاف را میم، یہ 4 حروف بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 حروف اس کے جی استاد جی. بڑھتے ہیں. بنتے ہیں. ابھی اسی طرح سے وہ صرف، صاد، ڈبل را اور فا. صرف اس میں بھی جو کیا بنتے ہیں یہ 4 حروف ہی ہے، ماضی اس کا 4 حرفی ہے تو اس کا مضارع بنے گا یصرف. یصرف دیکھیں اس میں حروف عطین جو یا ہے اس کو پیش ہے، اور عین کلمہ جو را ہے اس کو کسرہ آئے گا. ٹھیک ہے، صرف سے یصرف. اسی طرح زارب، زواد، الف، را، با اس کے ماضی 4 حرفی ہے تو اس کا مضارع بنے گا یزاربو. یزاربو حروف عطین کو پیش اور ماقبل آخر یعنی عین کلمہ جو ہے را آ رہا ہے اس کو کسرہ آ جائے گا. ٹھیک ہوگا، یہ مکسور ہوگا. تو اس میں جو ہے نا ابھی مضارع کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہو گیا. اگر شروع میں حروف عطین آپ مضموم آپ کو نظر آئے تو آپ دیکھیں عین کلمے کو دیکھیں کہ عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے. اگر عین کلمہ مکسور ہو تو فوراً آپ پہچان جائیں کہ بھائی یہ ثلاثی مزید ہے، مجرد نہیں بن سکتا. آپ دیکھو یفسدون ہے، یفسدون، اب فسد ہے اس کا معنی نہیں نکلے گا، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر حروف عطین شروع میں حروف عطین مضموم آ گیا ہے، اور عین کلمہ جو سین ہے وہ مکسور ہے. تو فوراً ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ بھئی ضابطہ ہم نے پڑھا ہے اس حساب سے یہ ثلاثی مزید کا مضارع بنتا ہے، لہذا یہ فسد یفسد نہیں بنے گا، مجرد نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا جی جی استاد جی. استاد جی انشاءاللہ. گیا اچھا، اگر ماضی کیا ہو 4 حرفی نہ ہو بلکہ 4 سے زیادہ ہو، مثلا 5 ہو، 6 ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں کہتے ہیں کہ ہر وہ باب جس کا ماضی 4 حرفی سے زائد ہو اس کے مضارع معلوم میں حرف عطین کو فتح اور ماقبل آخر یعنی عین کلمہ کو کسرہ ہوتا ہے، کسرہ دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ وہ باب جس کی ماضی 4 حرفی نہیں ہے، 4 سے زیادہ ہے، تو اس میں حروف عطین مفتوح ہوتا ہے. ہر ثلاثی مزید کا مضارع حروف عطین کو پیش نہیں ہوتا، بلکہ یہ ضابطے ہیں. 4 حرفی ہے یا 4 حرفی زائد ہے، 4 حرفی ہے تو اس کے مضارع میں حروف عطین کو پیش ہوگا اور ماقبل آخر کو کسرہ ہوگا. اگر 4 حرفی سے زائد ہے تو اس میں کیا ہے حروف عطین مفتوح ہوگا، اس کو فتح ہوگا اور ماقبل آخر کو کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ اس باب کے ماضی میں تا زائد نہ ہو، تا زائدہ اس میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے مثلا دیکھیں اقتصب، اب گنے حروف گنے، حمزہ 1، کاف 2، تا 3، اور سین جو ہے 4 اور با 5، تو یہ 5 حروف ہی بن گئی نا، ماضی اس کا 5 حرفی بن گیا. تو دیکھیں 4 حرفی سے زائد ہے، یہ 5 حرفی ہے، تو اقتصب سے یقتصب، یا اس کا کیا بن جائے گا؟ یا حرف عطین کو ہم نے مفتوح پڑھا ہے، زبر دی ہے، اور ماقبل آخر کو ہم نے کسرہ دیا ہے، یکتسب. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح جی حضرت. استخرج سے یستخرج، اور انصرف سے ینصرف. اب یہ جتنی بھی مثالیں ہیں ان تمام ابواب میں ماضی جو 4 حرفی نہیں ہے بلکہ زائد ہے. اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کے ماضی کے شروع میں تا زائد ہو. پہلے جو ابواب تھے ان میں تا نہیں تھی، تا کا ذکر نہیں تھا، ماضی کا ذکر تھا. ماضی 3 حرفی ہے، ماضی 4 حرفی ہے جہاں زائد ہے. اور جو تیسرا ضابطہ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر وہ باب جس کے ماضی کے شروع میں تا زائد ہو اس کے مضارع معلوم میں حرف عطین اور ماقبل آخر یعنی عین کلمہ کو فتح دیا ہوتا ہے. اب یہ 2 ہی باب ہوتے ہیں، باب تفاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باب تفاعل اور باب تفاعل. باب کیونکہ التفاعل. یہ جی ٹھیک ہے،
اس میں تا زائد ہوتا ہے، اس میں باب تفاعل اور تفاعل میں تا زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ باب جس کے ماضی کے شروع میں تا زائد ہو اس کے مضارع معلوم میں حرف عطین اور ماقبل آخر یعنی عین کلمے کو فتح دیا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں تصرف، تصرف، اب دیکھو اس کے ماضی کے شروع میں تا زائد آ رہا ہے تو مضارع کیا بنے گا؟ یتصرف۔ اور تزارب اس کا مضارع بنے گا یتزارب۔ دیکھو حروف عطین کو زبر ہے اور عین کلمہ را جو ہے اس کو بھی زبر ہے۔ اسی طرح دیکھیں تدحرج، تدحرج سے یتدحرج، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جی سر جی آگے سر۔ تو آگے جو ہے نا جی صحیح سمجھ آ گئی، جزاک اللہ خیر۔ دیکھ لینا، نہیں تو کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹائم ہو گیا، سارے ساتھی جو نماز کی تیاری کریں۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے تو میسج کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔